حضرت مولانا و مفتی قاری محمد سلمان صاحب زیدہ مجدہ استاد حدیث و تفسیر و نائب مفتی مدرسہ اعزاں ہیں۔ حضرت والا سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العلي العظيم۔ محترم سامعات، میری ماں بہنیں، یہ آپ کا خواتین کا اجلاس جو حضرت مفتی شاہ محمد احمد اللہ صاحب پھول پوری دامت برکاتہم کی سرپرستی میں ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس اجلاس کو بہت قبول فرمائے اور یہ اجلاس خواتین کا ہمارے لیے اور ماں بہنوں کے لیے ہدایت کا سامان بنائے۔ میں نے قرآن کریم کی دو مختلف جگہ سے آیتیں پڑھی ہیں۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان آیات کے ذیل میں ہمیں علم و عمل عطا فرمائے۔ آپ لوگ اپنے گھروں سے چل کر آئی ہیں، گاڑی سے آئی ہیں، اسی مقصد سے آئی ہیں کہ چلو بیت اللہ میں جلسہ ہے۔ تو جلسے میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ چلو وہاں دین کی بات ہوگی، وہاں وعظ و نصیحت، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کی زندگی اور صحابیات کی زندگی پیش کی جائے گی، اور اس نیت سے آئی ہوں گی کہ ہم اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کریں گے، ہم اپنے کو نیک بنائیں گے۔ اس نیت سے ضرور آئی ہوں گی، اس نیت سے نہیں آئی ہوں گی چلو وہاں میلہ ٹھیلا ہے، وہاں بھیڑ ہوگی، وہاں بریانی چلو کھائیں گی، اس نیت سے نہیں آئی۔ میں بدگمان نہیں ہوں، میں خوش گمان ہوں کہ میری ماں بہنیں اپنے گھروں کو چھوڑ کر، ہو سکتا ہے کوئی چھوٹا بچہ بھی گھر کو چھوڑ کر آئی ہوں کہ چلو آج بیت اللہ میں ایک بہت بڑا جلسہ ہے جس میں مستورات کا جلسہ ہے۔ مستورات کس کو کہتے ہیں؟ پردہ نشین، پردے میں رہنے والی عورتیں، ان کو مستورات کہا جاتا ہے۔ بعض عورتیں یہ بھی نہیں جانتی مستورات کا مطلب کیا ہے، یعنی پردے میں رہنے والی عورتیں۔ اور افسوس ہے یہ زمانہ اب مستورات کا نہیں رہا، مفتوحات کا ہو گیا۔ اب پردہ نشین نہ رہی، پردے سے باہر ہو گئی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مرد عورت دونوں کو خطاب فرمایا۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مسلمانوں،
اے مسلمان مرد مسلمان عورتوں، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم اللہ دے رہے ہیں، تو کیا جہنم میں جانے کے بعد بچائیں گے یا جہنم میں جانے سے پہلے بچانا ہے؟ آگ کہیں جل رہی ہے تو ایسا نہیں کہ آگ میں کوئی پڑ گیا تب بچائیں گے، نہیں، آگ میں جانے سے پہلے بچاؤ۔ اب کیسے بچائیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جہنم سے بچانے کا کیا مطلب، جہنم کی آگ سے بچانے کا کیا مطلب؟ کہا اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو اچھائیوں کا حکم کرو، برائیوں سے روکو۔ بچہ گڑبڑی کر رہا ہے، غلطی کر رہا ہے، اس پہ روک ٹوک کرو۔ تو جب دھیرے دھیرے برائیوں سے روکتے رہیں گے تو برائی کی جو سزا ہے جہنم، اس میں جانے سے بچ جائے گا۔ آج ہم نے دنیا کی آگ سے سبھی لوگ بچاتے ہیں۔ ابھی گھر میں سلنڈر جل جائے، سلنڈر سے آگ لگ جائے، چیخ پکار شروع ہو جاتی گھر میں، ارے دیکھو سلنڈر پھٹ گیا، آگ لگ گئی، چولہا جل گیا، یہ ہو گیا، ارے اس کے کپڑے جل گئے، اس کا بستر جل گیا۔ اور آج گھروں میں آگ ہے، موبائل نے آگ لگا دیا، ٹی وی نے آگ پیدا کر دیا، آج گھروں میں آگ ہے، آگ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے نہیں آتے، میرے دل میں تقاضا پیدا ہوتا ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ اذان دے، کسی کو کہوں امامت کرے، اور ان گھروں میں جاؤں جو گھر والے نماز پڑھنے نہیں آتے مسجد میں، ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ یہ محمد الرسول اللہ کا ارادہ فرمانا ہی دلیل اس بات پر ہے کہ گویا کہ آگ لگ چکی ہے۔ نبی کا ارادہ معمولی چیز ہے، لیکن آج گھروں میں نماز نہ پڑھنے والوں کی تعداد کثیر ہے۔ آج گھروں میں آگ ہے۔ ہمارے دارالافتاء میں مسائل پیش کرنے والے مرد بھی آتے ہیں، کبھی کبھی عورتیں بھی آ جاتی ہیں ساتھ میں، کبھی طلاق کا مسئلہ لے کر، کبھی وراثت کا مسئلہ لے کر، اور گھروں کے جھگڑے اور فساد، یہ ساری چیزیں کیوں پیدا ہو گئیں؟ جب اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کی اصلاح کی فکر نہیں ہوگی، اپنے آپ کو معروفات اور اطاعت فرمانبرداری کا پابند نہیں کیا جائے گا، تو یاد رکھنا گھروں میں آگ پہ لگ جائے گی۔ اس لیے گھر میں سلنڈر سے آگ لگ جاتی تو ساری عورتیں، سارے بچے، سارے گھر کے لوگ بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر گھر میں آگ لگ رہی ہے، بے پردگی کی آگ ہے، بے نمازی کی آگ ہے، زکوٰۃ نہ دینے کی آگ ہے، جتنی بھی نافرمانیاں وہ سب آگ ہے۔ گھروں میں یتیموں کا مال کھایا جاتا ہے۔ باپ کا انتقال ہو گیا، چھوٹا بھائی ہے، پتا چلا اس کا مال کھا گئے، چھوٹی بہن ہے، اس کا مال کھا گئے۔ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، یقیناً جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں حقیقت میں اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ اس سے پتا چلا کہ ہر نافرمانی میں آگ ہے، ہر نافرمانی میں آگ ہے تو آگ ہی سزا ملے گی۔ اگر ان مصائب سے اور ان حالات سے اپنے کو بچانے کی فکر نہیں کریں گے تو یقینی بات ہے جو اصلی سزا ہے وہاں جانا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے اپنی فکر کرے، اپنے لباس کی فکر، اپنے بچے کی فکر، بچہ کتنا بڑا ہو جائے اس کو کیسی تربیت کرنی۔ حدیث شریف میں آتا ہے مروا صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7 واضربوہم علیہا اذا بلغوا 10۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بچے جب 7 سال کے بچے اور بچیاں ہو جائیں، لڑکے اور لڑکیاں 7 سال کی ہو جائیں تو ان کو کیا کرنا ہے؟ نماز کا حکم کرو۔ اچھا، نماز کا جب حکم کریں گے تو نماز میں کیا چیز پڑھا جاتا ہے اور کیا چیز؟ قرآن کریم۔ اس سے کیا پتا چلا؟ 7 سال سے پہلے بچوں کو قرآن کریم پڑھایا جائے۔ تو قرآن کریم کہاں پڑھا جاتا؟ نرسری میں، مانٹیسری میں؟ ارے یہی نہیں، اسلامی مکتب پرائمری، مثلا اس علاقے کے لیے بیت العلوم، ماشاءاللہ اللہ اور مزید ترقی دے۔ تو ان مدرسوں میں، مکتبوں میں قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ اس سے پتا چلا کہ 7 سال سے پہلے بچوں کو قرآن پڑھایا جائے۔ قرآن پڑھا کر کے تبھی تو قرآن پڑھے گا نماز میں۔ لیکن 7 سے 3 سال تک
7 3 10 3 سال تک پٹائی نہیں کرنی، بچوں کو سمجھانا بجھانا، اے بابو اے پیارے اے بنی، اس طرح سے اس کو سمجھا بجھا کر کے اس کو نماز کا عادی بنائے۔ 10 سال کے جب بچے بچیاں ہو جائیں تب پھر کیا کرنا ہے؟ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا 10، جب 10 سال کے بچے اور بچیاں ہو جائیں تو ان کی پٹائی کرو۔ کس پہ پٹائی کرنا؟ نماز چھوڑنے پر پٹائی۔ اور کتنی مار مارنا ہے؟ عورتیں سن رہے تو آج تو مولوی صاحب نے مارنے کی اجازت دے دیا، اب چلو گھر میں پیٹنا شروع کر دیں، لیکن یاد رکھنا پیٹنے کا طریقہ شریعت نے بتایا، سلاسل طمات بالید لا بالخشبہ، 3 جھاپڑ مارنا ہے، لکڑی ڈنڈے سے نہیں، لاٹھی ڈنڈے سے نہیں مارنا، 3 چپت لگانا، اور لیکن کہاں مارنا یہ بھی شریعت نے بتایا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اذا ضرب احدکم فلیستنب الوجہ، جب پٹائی کا ارادہ ہو تو چہرے پہ نہ مارنا۔ لہذا میری ماں بہنیں کان کھول کر سنیں، اور معلمات اگر آئیں وہ بھی سنیں کہ اب بچے کے چہرے پہ نہیں مارنا، نہ بچی کے چہرے پہ مارنا ہے، بلکہ چپت لگانا پیٹھ پر یا ہاتھ پر ماریں، اور 3 مرتبہ بس اس طرح مارے، ضربن غیر مبرح، ایسی مارو کہ نشان نہ پڑے۔ آج کل دیکھیے اتنی مارتے ہیں جسے لگ رہا ہے کہتے ہیں ہمارا ہی بچہ ہے تو ہے، نہیں، آپ کا بچہ تو ہے لیکن امانت ہے اللہ کی طرف سے، اس کی دیکھ بھال، اس کی حفاظت، اس کی تربیت یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ آج سارے والدین شکایت کرتے ہیں کہ مفتی صاحب لڑکا خراب ہو گیا کہ ہم خراب ہو گئے، ہماری تربیت نہیں ہوتی اس وجہ سے لڑکا خراب ہو جاتا۔ کوشش تو کریں، خراب ہو جائے بعد میں تو پھر آپ قصوروار نہیں ہوں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی تربیت فرمائی لیکن بیٹے نے قبول نہیں کیا، کافر ہو کر مر گیا۔ تربیت تو کرنے ذمہ داری، شوہر اپنی بیوی کی تربیت کرے، بیوی اگر نالاک نکل آئے تو پھر شوہر کا قصور نہیں، لیکن تربیت ہی نہیں کرے گا شوہر تو پھر بیوی کی تربیت کیسے ہوگی؟ ہر ذمہ دار کو اپنے ماتحتوں کی تربیت ضروری ہے، شیخ کو اپنے مرید کی، استاذ کو اپنے شاگرد کی، باپ کو اپنے اولاد کی، ماں کو اپنے بچوں کی، جو کسی کے ماتحت ہو اس کی تربیت ضروری ہے۔ شوہر کے اس کی بیوی کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کی تربیت کرے، لیکن شوہر تو ہر وقت مشغول لیتا ہے، صبح دکان گیا شام کو واپس آئے، تربیت کیا کرے؟ خود تربیت نہیں اٹھاتا دوسرے کیا تربیت کرے؟ مربی وہی بنتا ہے جو مربع بنتا ہے۔ آج ہماری ماں بہنیں تربیت کا مضمون نہیں پڑھتی، کہاں سے تربیت سیکھیں گی؟ صحابیات کی زندگی کا مطالعہ کریں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھیں، کیسی کیسی انہوں نے قربانیاں دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ 29 سال کی دنیا سے رخصت ہو گئی، 29 سال کی عمر میں وفات پاتی ہیں اور اس دنیا کی ساری عورتوں کی سردار بن کر جاتی ہیں، سیدۃ نساء العالمین۔ کہیں تو روایت میں آیا ہے سیدۃ نساء الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار، لیکن دوسری روایت میں وضاحت ہے کہ دنیا کی ساری عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ ہے۔ کیا سرداری اس بنیاد پر ملی ان کو کہ رسول اللہ کی بیٹی تھی؟ نہیں، سرداری رسول اللہ کی بیٹی ہونے کے حیثیت سے نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خود فرمایا، خطاب فرمایا، یا فاطمہ یا فاطمہ انقذی نفسک عن النار فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ یہ تو بخاری شریف کی روایت ہے کہ اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرنا، کیونکہ میں اللہ کی پکڑ سے میں بچا نہیں سکتا۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اپنی بیٹی کو بھی بچانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اللہ کی پکڑ اگر آ جائے کہ تم نبی نہیں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ بھی گھٹنا ٹیک دیں گے اللہ کے دربار میں کہ اللہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا، وہ آپ جو کہیں۔ رسول اللہ بھی نہیں بچا پائیں گے؟ کیا رسول اللہ اپنے چچا کو بچا لیں گے، خواجہ ابو طالب کو؟ نہیں، دنیا میں جو دین کے ساتھ رہے گا وہی ترقی کرے گا، عورت ہو چاہے مرد۔ اللہ نے عورتوں کی ایسی سے فضیلت قرآن میں جو بیان کر دیا سوچ نہیں سکتے۔ اللہ فرماتے میرے ہاں مرد ہو یا عورت جو نیک عمل کرے اس کا ثواب میں دوں گا۔
فاستجاب لهم ربهم انی لا اضيع عمل عامل منکم من ذکر او انثى. ارے مرد عورت کوئی بھی عمل کرے اللہ فرماتے میں کسی کا عمل ضائع نہیں کرتا. سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب جیسے مرد کو ملتا ہے ویسے سبحان اللہ کہنے کا ثواب عورت کو بھی ملے گا. اجر و ثواب میں اللہ نے سب مساوات قائم کر دیا. دنیا میں نظام چلانے کے لیے تو مرد کو ماتحت بنایا, مرد کو حاکم نہیں بنایا, مرد کو محکوم بنایا, مرد کو امام نہیں بنایا. مرد کو اللہ تعالیٰ نے مرد کو امام بنایا, عورت کو امام نہیں بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نظام چلانے کے لیے ایک فرق رکھا ہے, لیکن آخرت اور اجر و ثواب کے سلسلے میں لا فرق بینہما, سب مساوات. قرآن پڑھیے, اللہ نے 10 صفات ایک جگہ بیان فرمایا جس میں سب کو برابر فرمایا. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما. کیا ہے قرآن؟ اللہ نے فرمایا یہ سارے مرد, مرد, مسلمان عورتیں, ایمان والے مرد, ایمان والی عورتیں, صدقہ کرنے والے مرد, صدقہ کرنے والی عورتیں, خشوع کرنے والے مرد, خشوع کرنے والی عورتیں, شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد, شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں, روزہ رکھنے والے مرد, روزہ رکھنے والی عورتیں, اللہ کو یاد کرنے والے مرد, یاد کرنے والے عورتیں, سب کے لیے اللہ نے مغفرت کا, اجر عظیم کا, جنت کا وعدہ کیا. ہے کوئی فرق؟ کسی کو اللہ کے حکم سے روگردانی کی اجازت نہیں ہے, چاہے مرد ہو چاہے عورت. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. اللہ فرمایا کسی مرد و کسی عورت کے لیے اس بات کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول کسی بات کا فیصلہ کرے تو اس سے روگردانی کرنے, چہرہ پھیرنے کی, اعراض کرنے کی جائز ہی نہیں ہے. سچ بولنے کا اہتمام جیسے مرد کو حکم ہوا ویسے عورتوں کو بھی حکم ہو گیا. جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے مرد کو, عورتوں کے لیے. زبان پہ کنٹرول کرنا جیسے مردوں کے لیے ویسے عورت کے لیے. بات سمجھتی ہیں عورتیں, ہماری ماں بہنیں, کہ ہمارے لیے سب اجازت ہے. ایسے نہیں, اجازت نہیں ہے. زبان کہاں چلانا ہے, کیسے چلانا ہے. سب سے زیادہ لوگ زبان کے ذریعے سے جہنم میں چلے جائیں گے. حدیث میں آتا حسائد السنہ, زبان کی کٹی ہوئی کھیتیاں وہ جہنم میں لے جانے کا. اسی لیے اپنے آپ کو بچانے میں سب سے زیادہ زبان کو بچانا. آنکھ, زبان, کان, یہ خطرناک چیزیں ہیں. یہ نہیں کہ جہاں چاہا ہم نے دیکھ لیا اور جہاں چاہا ہم نے سن لیا. آج کل موبائل نے تو کان خراب کر دیا اور آنکھ خراب کر دیا. آنکھ اور کان زیادہ خراب کر دیا موبائل میں. لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے کان, ہمارے آنکھ, ہماری سب چیزیں آزاد. ایسا نہیں. کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ان سب کے متعلق پوچھے گا ان کا استعمال کہاں کیا. پڑھیے قرآن. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. سنوائی اور بینائی اور دل کے متعلق پوچھا جائے گا. ان کا استعمال کہاں کیا, کہاں استعمال نہیں کیا. اس لیے میری ماں بہنیں, اپنے دل دماغ کا استعمال کہاں کرنا ہے, کہاں نہیں کرنا ہے, یہ سب درست کرنے کی ضرورت ہے. کتابوں میں لکھا ہے, خاص کر حکیم الامت مولانا تھانوی رحمہ اللہ نے عجیب بات لکھی. فرمایا کہ عورتوں کو برے خیالات نہیں آتے. عام طور سے عورتوں کے برے خیالات نہیں, جتنا کہ وساوس اور خیالات مرد کو پریشان کرتے ہیں عورتوں کو نہیں. اس لیے عورتیں اگر ذکر کا اہتمام کریں تو بہت جلد اللہ کی ولیہ ہو جائیں گی. اور گھر میں رہنے میں فتنہ نہیں ہوتا, گھر سے باہر نکلنے میں فتنہ ہے. اسی لیے فتنے کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, کونوا احلاس بیوتکم, اپنے گھر کی چٹائی بن جاؤ. یہ مردوں کو حکم ہو رہا ہے اور عورتیں پہلے سے گھر میں. اسی لیے عورت کو فتنے سے بچانا ہے تو گھر میں رکھو. اس لیے کہ عورت, بعض عورتیں تو ناراض ہو جائیں گی, عورت خود ایک فتنہ ہے, آزمائش ہے. فتنہ مانے آزمائش, اور باہر نکلا وہ بھی فتنہ, تو فتنہ جڑ کر کے شدت پیدا ہو. اس لیے
حتی الامکان اپنے گھر سے باہر جانے کی کوشش نہ کریں. یہ آج کا حکم نہیں ہے. یہ 1400 برس پہلے رسول اللہ کے زمانے میں عورتیں بے پردہ رہا کرتی تھیں. حکم آ گیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اپنے گھروں میں رہا کریں اور باہر نکلنا ہو تو بے پردگی کے ساتھ, زیب و زینت کے ساتھ. جاہلیت کا جو طریقہ تھا بے پردگی کا, اس طرح باہر نہ نکلیں. اگر نکلنا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو خطاب فرمایا کہ اپنی بیویوں کو, بیٹیوں کو اور ازواج مطہرات اور اسی طرح تمام مسلمان کی عورتوں کو آپ حکم دیجیے. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے پیغمبر آپ حکم دیجیے اپنی بیویوں کو, اپنی بیٹیوں کو. اس سے پتا چلا جب نبی کو اپنی بیوی بیٹی کے لیے حکم دینے کا آرڈر آ گیا تو آج شوہر کی ذمہ داری کہ اپنی بیٹی کی بھی تربیت کرے, اپنی بیوی کی بھی تربیت کرے. اللہ کے رسول کو حکم ہو رہا کہ آپ حکم دیں ان کو. کیا حکم دیں؟ کہ جب اپنا پردے کے ساتھ نکلا کریں, پردے کو سر پہ ڈھانک لیں, چہرہ ڈھانک لیں, اور کبھی ضرورت پڑے, ابن عباس کی روایت ہے, تو ایک آنکھ کھولے, دو آنکھ نہیں. اگر ایک آنکھ کھولنے کا رواج ہو جائے تو انشاءاللہ بہت سی بے حیائیاں کم ہو جائیں گی. جو دو آنکھ کھولنے کا رواج ہے اس میں فتنے زیادہ ہیں, اور ایک آنکھ کھولنے کا رواج ہو جائے تو بہت آسانی ہو جائے گی. ضرورت پڑتی ہے, آدمی گھر میں ذمہ دار نہیں ہے, عورتیں باہر جاتی سامان خریدو, ضرورت ہے جائیں ضرورت کے لیے. حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت کوئی گھر میں ذمہ دار گارجین نہیں ہے اور گھر سے باہر عورتیں جاتی ہیں تو کیسے جائیں؟ تو حضرت یہ تو نہیں کہہ سکتے نہ جائیں. حضرت نے کہا ٹھیک ہے, جو گھر میں لباس پہنے رہتی اسی لباس میں جائیں اور زیب و زینت بن ٹھن کے نہ جائیں. کسی نے کہا کہ سانپ میں مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے, یہی ہے. تو حضرت تو حکیم الامت تھے, فرمایا کہ ہاں چاہیں لیکن اسی لباس میں جائیں جو گھر میں لباس پہنتی ہیں, بن ٹھن کے جانے کی کوشش نہ کریں. آج جو چیزیں پیدا ہو رہے, آج سب نے کیا کیا؟ ہماری عورتوں ہی کو استعمال کیا. غیروں نے ہمارے عورتوں کو ہتھیار بنا لیا. طلاق کے مسئلے میں, نکاح کے مسئلے میں, تمام چیزوں. آج پوری دنیا عورت کے پیچھے پڑی ہوئی اور عورت کا حقوق دلوانا چاہتے ہیں, اور یہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی حق دے دیا. ان اللہ آتا کل ذی حق حقہ, ہر حق والے کو اللہ نے حق دے دیا. حق مارنے والے زیادہ ہیں دنیا میں, دینے والے کہاں ہیں؟ اور حق اگر کسی نے دیا ہے تو محمد الرسول اللہ نے, اصحاب رسول اللہ نے دیا ہے. دنیا والے کیا دے سکتے ہیں؟ مذہب اسلام نے عورتوں کو حق دیا. آپ اندازہ لگائیے, باپ کا انتقال ہو جاتا ہے, بیٹی ہے تو بیٹی کی حیثیت سے وراثت ملتی ہے, بھائی کا انتقال ہوا تو بہن ہونے کی حیثیت سے وراثت ملتی ہے, اور اگر دادا کا انتقال ہو گیا تو پوتی کی حیثیت سے کبھی وراثت ملتی ہے. اگر کوئی حاجب محجوب کرنے والا نہیں ہے تو پوتی کی حیثیت سے بھی وراثت ملتی ہے. کبھی بہن کی حیثیت سے, کبھی ماں کی حیثیت سے, کبھی بیٹی کی حیثیت سے, کبھی بیوی کی حیثیت سے, کبھی دادی کی حیثیت سے, کبھی ماں کی حیثیت سے, کبھی اخیافی بہن, کبھی اللاتی بہن, کبھی حقیقی بہن. اللہ نے عورتوں کو دیا ہی ہے. پڑھیے وراثت کے مسائل لوگ نہیں جانتے عام طور سے. میں تو کہا کرتا ہوں, مستورات میں بیان ہوتا ہے کہ اپنے حق کا مطالبہ کرو. باپ کا انتقال ہو, وراثت میں حق ہے ماں بہن کا. لیکن آج افسوس ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی مصلی بچھانے والے, تہجد گزار بھی ہیں, پڑھے لکھے بھی ہیں, لیکن بہن کا حق مار کے بیٹھے ہوئے. یہ کہاں سے انسانیت؟ اس لیے میں عورتوں کو بھی کہا کرتا ہوں اپنے گھروں میں مطالبہ کرو. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر مطالبہ کریں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا مفتی صاحب, میکے آنا جانا بند ہو جائے گا, بھائی ناراض ہو جائے گا, بھابھی چائے بھی نہیں پوچھیں گی, بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. اس لیے ہم خاموش ہیں, بھائی کچھ نہیں ملا, چلو باپ کی زندگی میں جو جہیز مل گیا بس وہی کافی ہے, ہم وراثت اب نہیں, کیا مجبور. گویا کہ مجبوراً بہن نے اپنا مطالبہ نہیں کیا. لیکن کیا یہ بات ہے کہ اگر ہم نے یہاں نہیں دیا تو کل قیامت میں نہیں دینا پڑے گا کیا؟ یاد رکھنا, 1 پیسے کے عوض میں 40 وقت کی مقبول نمازیں دے دی جائیں گی. مقبول نمازیں ہی کتنی ہماری ہیں اور اس کے پیسے میں عوض میں دی جا رہی ہیں. اور حدیث شریف میں مشکات شریف کی روایت ہے, امام بہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے روایت, من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنہ. جو اپنے کسی وارث کا حق میراث ختم کر دے,
نہ دے اللہ اس کو جنت سے محروم کر دیں گے۔ جو طلبہ بریانی پیکنگ میں ہیں وہ جہاں بریانی پیک ہو رہی ہے وہاں فوراً پہنچیں، سارے طلبہ اسی وقت جہاں بریانی پیک ہو رہی ہے وہاں فوراً پہنچیں۔ اور جلسہ گاہ میں ماؤں بہنوں سے درخواست ہے، ہمیشہ شکایت آتی ہے کہ بیان کے دوران بہت ساری عورتیں بات کرتی ہیں، ادھر ادھر گھومتی ہیں۔ جس مقصد سے آپ حضرات یہاں آئے ہیں محنت مشقت کر کے، اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اطمینان سے سکون سے بیٹھیں اور بیان کو خوب اطمینان سے سنیں عمل کی نیت سے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔ تو میری ماں بہنیں، آپ جس جلسے میں آئی ہوئی ہیں تو کچھ کامیابی چاہتے ہیں ہم کامیاب ہو جائیں۔ اچھا، ہر مسلمان کی ایک خواہش ہے کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ ہر ایک عورت، ایک مرد کا ایک تقاضا ہے کہ ہم دنیا میں بھی سکون اطمینان سے زندگی گزاریں اور آخرت میں بھی کامیابی مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا بھی ذکر فرمایا۔ کون لوگ کامیاب ہیں؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأمانات وعدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ دیکھیں قرآن نے کامیاب لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ مرد بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے اور عورت بھی کامیاب ہونا چاہتی ہے، اس کو یہ صفات پیدا کرنی پڑے گی کہ اپنے نماز میں خشوع کریں، اللہ کے لیے نماز پڑھیں اخلاص کے ساتھ، اور اسی طرح اب لغو کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے بچیں۔ لکھا ہے علماء نے، خاص کر حکیم الامت مولانا تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا، اگر کوئی آدمی اپنے نماز میں خشوع، عبادت میں خشوع پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ لغو کام سے بچے۔ اب لغو میں بکواس، بے جا بات، دنیا کا کوئی فائدہ نہیں، نہ آخرت کو کوئی فائدہ، ایسے کام، لغو کے اندر گناہ بھی شامل ہے۔ اعلیٰ قسم کا لغو تو نافرمانی ہے، ادنا ہے کہ نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت۔ ہماری ماں بہنیں بعض موبائل بھی لے آتی ہیں جلسے میں، چلو ویڈیو بنائیں گے، فوٹو لے لیتی ہیں، غلط بات ہے۔ آپ دینی جلسے میں آئیے، دین کی بات سننے کے لیے آئیے، اس کے اہتمام کریں، اس بکواس سے بچیں۔ وَهُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، اور کامیاب کون ہیں؟ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، جو اپنے شرمگاہوں کی عبادت کرتے ہیں، جو عہد و پیمان کی امانت کا خیال کرتے ہیں، خیانت نہیں کرتے، اور کسی سے وعدہ کرتے ہیں اس وعدہ کو پورا کرتے ہیں، ایسے لوگ جنت کے وارث ہیں، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ آپ اندازہ لگائیے، میری ماں بہنیں ذرا سے اپنی زندگی میں انقلاب لائیں۔ میں تو کہا کرتا ہوں، اگر عورت گھر میں ارادہ کر لے کہ اس گھر کو آباد کرنا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں پائے گی، اور اگر برباد کرنے پہ آ جائے تو سمجھ لیجیے وہ گھر ایسا ویران برباد ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ابھی ایک واقعہ، ایک صاحب آئے تھے ملنے کے لیے، ان کی عورت 23 سال تک رہی اور اس کے بعد دوسرے علاقے میں چلی گئی اپنے بچوں کو لے کر کے۔ اب شوہر کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد شوہر بیوی کو چھوڑے، لیکن انہوں نے جو واقعہ بتایا، عورت نے شوہر کو چھوڑ دیا۔ کیا ہے بھائی زندگی اگر اجاڑنے عورت پہ آ جائے اور آباد کرنے پہ آ جائے تو اسی عورت کی گود میں خواجہ اجمیری چشتی پیدا ہوئے۔ یہی وہ عورت ہے جس کی گود میں شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمہ اللہ کی تربیت ہوئی، اسی عورت کی گود میں ہمارے شیخ و مرشد سابق حضرت شاہ عبداللہ پھول پوری نور اللہ مرقدہ، اور عورت ہی گود میں موجودہ ناظم صاحب کی تربیت ہو رہی۔ بھائی تربیت تو عورت ہی کرے گی، عورت نمبر 1 پر کام کرتی، اسی لیے عورت کا حق 3 ہے، چوتھے نمبر پر 2 باپ ہے۔ امک امک امک، روایتوں میں آتا 3 مرد، 3 حقوق پہلے نمبر 1 پر، 3 درجے جو ہے بڑے ہوئے عورت کے، ماں کے۔ اسی لیے ماں بہنیں اپنی تربیت خود کرے، اور کہاں سے تربیت حاصل کریں گے؟ آج کل کی جو اسٹار جن کو کہتے ہیں،
ان کی سوانح پڑھتی ہیں. پاکیزہ آنچل کا نام پاکیزہ آنچل, اس میں گندے واقعات لکھے جاتے ہیں. ہماری ماں بہنیں وہ پڑھتی نہیں, ان کو فیضان اشرف, ندائے شاہی, اس طرح جتنے دینی پرچے چل رہے ہیں ان پرچوں کو پڑھا کریں, ان رسالوں کو پڑھیں, اپنے گھروں میں دینی رسالوں کو جاری کروائیں اور ان کو پڑھیں. تو گھر میں جب آیات کا تذکرہ ہوگا, اللہ کی حکمت کا تذکرہ ہوگا, نبی کی سنتوں کا تذکرہ ہوگا, اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوگا, حضرت فاطمہ کا طریقہ بیان کیا جائے گا, تو گھر میں انقلاب پیدا ہو جائے گا. قرآن نے کیا بیان کیا وہ سنیے. وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. اے نبی کی بیویاں, اللہ کی آیات تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی, انہی کا تذکرہ کرو. یہ بہت بڑی نعمت ہے. سرچشمہ ہدایت تمہارے گھر میں موجود ہے, محمد رسول اللہ کی ذات گرامی, اس کی زندگی موجود ہے, اس کی سنتیں موجود ہیں, تو ان کا تذکرہ اپنے گھروں میں کرو. اپنے حجرے میں جاؤ تو کس کا تذکرہ کرو؟ اللہ کی آیات کا, نبی کی سنتوں کا تذکرہ کرو. آج ہمارے گھر میں کس کا تذکرہ ہوتا ہے؟ اب میں زبان پہ لانا نہیں چاہتا, لیکن میری ماں بہنیں تو ہم سے زیادہ ماہر ہیں, پڑھی لکھی زیادہ ہیں, اور وہ اپنے گھروں میں کن چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں. اگر فریج نہیں گھر میں تو فریج آ جائے گی, واشنگ مشین نہیں تو واشنگ مشین آ جائے گی, اور گیزر نہیں ہے تو گیزر آ جائے گا. جو سامان دنیا کی نعمت کا ہے وہ تو آ جائے گا, اور نہیں آتا ہے تو محمد الرسول اللہ کی سنت گھر میں نہیں آتی, صحابہ کی زندگیاں نہیں آتی, صحابیات حضرت فاطمہ کی قربانی نہیں, ان کا مجاہدہ نہیں, حضرت خنسا کا ذکر نہیں, حضرت ام عمارہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہیں ہے. کیسی کیسی جہاد کرنے والی عورتیں اور کیسے کیسے سر قلم کرنے والی عورتیں دشمن کے مقابلے میں آ گئیں. لیکن ہمارا حال یہ کہ ہم شیطان جو بڑا دشمن ہے اور نفس بھی اس سے بڑا دشمن, ان سے لڑنے کے لیے تیار نہیں. نفس تو چاہتا ہے کہ ہم صبح سوتے رہیں, اس لیے فجر کی نماز مرد عورت دونوں کی قضا ہو جاتی. عام طور سے آپ دیکھ لیجئے 99% ایسے ہیں جو فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتے. اللہ حفاظت فرمائے. ایک صاحب نے مجھ سے شکایت کی کہ مفتی صاحب رزق کی بڑی تنگی ہے. ہم نے کہا رزق تو بانٹا ہی جاتا فجر میں, آپ تو سوتے رہتے ہیں. انعام اللہ کی طرف سے بڑھتا ہے فجر میں اور قوم سو رہی ہے. اس لیے میری ماں بہنیں فجر کی نماز کا اہتمام کریں. فجر کی نماز, رزق کی تنگی انشاءاللہ دور ہو جائے گی. حدیث شریف میں اسی لیے آتا ہے کہ جب شوہر اٹھ جائے تو بیوی کو جگائے, نام لے کے جگائے, چاہے بیوی کہہ کر جگائے. بعض لوگ نام نہیں لیتے. اور ایسے ہی شوہر جب اٹھ جائے, بیوی پہلے اٹھ جائے تو اپنے شوہر کو جگائے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب شوہر اٹھ جائے تو بیوی کو جگائے, اور بیوی نہ اٹھے تو کیا کرے؟ پانی چھڑکے, پانی کا چھڑکاؤ کرے, اس کے چہرے پہ پانی ڈال دے. تو پانی میں حیات ہے اللہ نے رکھی, تو جب پانی چھڑکے گی تو اور بیدار ہو جائے گی. اور جب شوہر نہ اٹھے تو بیوی کے لیے ذمہ داری کہ بیوی پانی چھڑکے. لیکن مسئلہ اس زمانے میں بہت اہم, حدیث شریف میں تو یہ ہے مضمون, اگر بیوی اس زمانے میں پانی چھڑک کر شوہر کو اٹھائے تو شاید صبح پانی نہ ملے گھر پہ, طلاق کا راستہ دیکھنا پڑے. اس لیے کہ شوہر کو غصہ آ جائے گا اور غصے میں طلاق دے دے گا. لگ رہا ہے اتنا طلاق سستا کام ہو گیا ہے, آج مردوں کا بھی دماغ خراب. لیکن گھر کا نظام بنانا ہے تو عورت جب غصہ ہو جائے تو شوہر یہ کہ وہاں سے ہٹ جائے, اور جب شوہر غصہ ہو تو عورت خاموش ہو جائے. سب سے آسان, پہلے سے طے کر لیں کہ دیکھو جب تمہارا غصہ ہو جائے گا تو ہم ہٹ جائیں گے, اور جب ہمارا غصہ تو آپ ہٹ جائیے گا. اس لیے کہ جب دونوں غصہ جمع ہو جائیں گے تو شیطان آ کر کے وہ دونوں کو لڑا کر اور جدائیگی پیدا کرا دے. ابھی ایک صاحب آئے تھے, میں نے پوچھا بھائی کیا ہوا, طلاق کیسے ہوگی؟ کہا ارے مفتی صاحب یہ کہہ رہی تھی اپنے اصلی باپ کے ہو تو طلاق دے کے دیکھو. تو میں کیا کرتا, طلاق دے دیا میں نے, اصلی باپ کا ہونا. ارے میں نے کہا نہ دیتے تب بھی تو ہو جاتی طلاق, تب بھی طلاق, اگر نہ دیتے تب بھی اصلی باپ کے تھے, اور دے دیا تب بھی اصلی باپ کے ہو. ایسا تھوڑے کہ نقلی باپ کے آپ تھے. یہ تو شیطان چاہتا ہے کس طرح لا دے. کہا مفتی صاحب یہ کہہ رہے تھے, ہم نے یہ کہہ دیا, ہم نے یہ کہہ دیا. جھگڑا, اسی لیے جھگڑا جب شروع ہو تو آپس میں دوریاں اختیار کریں, وہاں سے ہٹ جائیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی کھڑا تو بیٹھ جائے, بیٹھا تو لیٹ جائے, پانی پی لے. حکیم الامہ تھانی سے کسی نے پوچھا حضرت اور ہو جائے تب؟ کہا بھاگ جاؤ وہاں سے, دوڑتے ہوئے نکل جاؤ. اور زیادہ غصہ چلا تو اس کا جوتا لے کر اپنی لیواڑی کو سکائی کرو.
इंशाल्लाह गुस्सा तो बहुत हमेशा कमजोर के मुकाबले में गुस्सा आता है। और शौहर वो कैसा जो किसी औरत पर गुस्सा करे, तरबियत के लिए तो ठीक है, लेकिन आज सूरत हाल कुछ और है। कुरान ने तो अजीब कहा है, वाशिरूहुन्ना बिल मारूफ, ऐ शौहरों बीवियों के साथ अच्छा बर्ताव करो, नरमी वाला मामला करो, कायदे के मुताबिक उनके साथ रहो। और आजकल क्या है, शौहर का हाल ये कि वो भी हुकूक नहीं जानता और न बीवी को मालूम है कि शौहर के क्या हुकूक है। शौहर की जिम्मेदारी है कि बीवियों का हक पूरा करे। जैसे सुबह शाम का खाना पीना, एक औरत ने कहा हमसे कि भाई मुफ्ती साहब हमारे लिए खाना पकाना नहीं है। मैंने कहा अच्छा, लेकिन शौहर की इताअत तो वाजिब है, अगर शौहर ने कही दिया पकाने के लिए तो उसकी फरमाबरदारी जरूरी है। हमने कहा अगर यही ज़ाब्ता बयान करोगे तो शौहर के जिम्मे नाश्ता भी नहीं है, चाय पीना नहीं है, ना चाय पिलाना है, कि चाय नाश्ते का इंतजाम शौहर के जिम्मे नहीं है। देखिए दो ज़ाब्ते हैं शरीयत के इसमें, एक तो ये कि शरीयत का ज़ाब्ता है और एक मोहब्बत का ज़ाब्ता है। मोहब्बत में तो सेब और अनार और जो क्या है काजू बादाम शामिल है, और ज़ाब्ता शरीयत के देखोगे तो बस जौ की रोटी हो तो सालन का इंतजाम करो, और गेहूं की रोटी हो तो सालन का भी नस्ब करना जरूरी नहीं। अब बताइए, तो ये अगर शरीयत का ज़ाब्ता देखोगे तो ये जिम्मेदारी है शौहर के, और अगर उल्फत का ज़ाब्ता देखे होगे तो बहुत सी चीजें, बाजार जाओ तो कभी मीठा कभी फालूदा कभी ये लेकर आओ, बीवी को खुश करने के लिए। मोहब्बत उल्फत की दास्तान अलग होती है, लेकिन जो शरीयत का ज़ाब्ता अगर तो तब ये है। इसीलिए लिखा कि इलाज कराना भी जरूरी नहीं शौहर के जिम्मे, अगर शरीयत का ज़ाब्ता देखो, लेकिन उल्फत का मोहब्बत का ज़ाब्ता ये कि इलाज के लिए कुर्बान हो जाए। देखिए जब शरीयत, देखिए हमेशा झगड़ा फसाद बिगाड़ जो घरों में होता है वो जिहालत की बुनियाद पर, नावाकिफियत की बुनियाद पर, अदम मोहब्बत की बुनियाद पर। लिहाजा शादी करने से पहले देखो बेटी कहां ब्याह करना है उसको देखो। हदीस में आता है कि ऐसी जगह शादी करो जिसका दीन पसंद करते हो, और आजकल क्या है दुनिया जहां पसंद की। एक साहब ने मुझसे पूछा कि कोई रिश्ता बताए मुफ्ती साहब, मैंने कहा 4 पहिया वाली या 2 पहिया वाला रिश्ता? तो कहा मुफ्ती साहब भी मत। मैंने कहा हाँ, आजकल लोग यही पूछते हैं कि 4 पहिया नहीं गाड़ी कहाँ 4 पहिया मिले, कहा 2 गाड़ी 2 पहिया वाले, तो 4 पहिया या 2 पहिया? अरे दीन निस्बत, इदा खतबा इलैकुम मन तर्ज़ौना दीनकुम फज़व्विजू, अल्लाह के रसूल फरमाते जो तुम्हें पास पैगाम लेकर आए जिसका तुम्हें दीन पसंद हो निकाह कर दो, वइल्ला अगर नहीं करोगे तो दुनिया में फसाद बर्पा हो जाएगा, बेहयाई बदकारी पैदा। आज यही है, आज जो सूरत हाल है हमारी उम्मत के अंदर, हमारी कौम में। इसलिए हम और आप फिक्र करें, हमारी माँ बहनें मिलकर इस दुनिया में इनकलाब लाना चाहती हैं तो अपने घरों के अंदर इनकलाब पैदा करो, दुनिया में इनकलाब पैदा हो जाए। हर आदमी अपनी फिक्र करे। दूसरे का लिबास देखकर तो ललचाई हुई निगाह डाली जाती, काश कि हमारा ऐसा लिबास हो जाए, हमारा ऐसा बुर्का हो जाए, हमारा ऐसा सामान हो जाए, हमारी ऐसी जूती हो जाए। अरे ये क्यों नहीं देखते कि वो तहज्जुद गुजार औरत है, हम भी तहज्जुद पढ़ने लगे। दीन में तनाफुस करो, फल्यतनाफसिल मुतनाफिसून, तनाफुस इसमें करो दीन के काम में। दुनिया की चीजें तो ज़ाइल और फानी है। इन कुन्तुन्न तुरिदनल हयातद दुनिया वज़ीनतहा फतआलैन उमत्तिउकुन्न व उसर्रिहुकुन्न सराहन जमीला व इन कुन्तुन्न तुरिदनल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरत फइन्नल्लाह अ'द्दा लिल मुहसिनाति मिनकुन्न अजरन अज़ीमा। अल्लाह ने कहा है नबी अपनी बीवियों से कह दो, अगर तुम दुनिया चाहते हो, दुनिया की ज़ेब ज़ीनत चाहती हो तो आओ तलाक दे दे जाओ, दुनिया तुम्हें मिल जाए। लेकिन अगर तुम आखिरत चाहती हो, अल्लाह उसके रसूल के चाहती हो, तो तुम्हारे लिए अल्लाह ने अजर अजीम तैयार कर रखा है, जन्नत तैयार किया है। तो हजरत आयशा ने क्या फरमाया, अनख्तारुल्लाह व रसूल, अल्लाह के रसूल, मैं अल्लाह उसके रसूल को पसंद करती हूँ। आज मेरी माँ बहनें जो इस जलसे में आई हैं वो इस बात का ऐलान करें अपनी जबान से, हम अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत चाहते हैं, हम अल्लाह के दीन चाहती हैं, हम किसी और चीज को नहीं चाहते। हम यहाँ दीन लेने आए मदरसा बैतूल के जलसे में। अल्लाह ताला हमारी माँ बहनों की फिक्रें दुरुस्त फरमाए और दीन पर चलना आसान फरमाए, और हमारे मदरसा बैतुल को अल्लाह ताला हर एतबार से तरक्कियात से नवाजे, ज़ाहिरी बातिनी एतबार से तरक्कियात से नवाजे, और जितने इजलासात और जितने जलसे बाकी हैं, जितनी मजलिसें बाकी हैं, अल्लाह ताला ज़ाहिरी बातिनी एतबार से कामयाब फरमाए। और जो
کام کرنے والے اور حصہ لینے والے معاونین کے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے اور اجر جزیم نصیب فرمائے، اور حضرت مفتی صاحب کے صاحبزادے حضرت مفتی محمد احمد اللہ صاحب دامت برکاتہم کو اللہ تعالیٰ خوب صحت عافیت عطا فرما کر کے خوب دین کا کام لے لے، اس مدرسے کی ترقی کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔